السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام آقا دو جہان ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم بھائیو، آج میں نے آپ کو نصیحت کرنی ہے سفر کے حوالے سے۔ ہم میں سے بہت زیادہ بھائی اپنے روزمرہ کے کاموں میں سفر کے لیے کہیں آنا جانا پڑتا ہے، اور سفر کے جو آداب ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، اس حوالے سے آپ لوگوں کو نصیحت کرنی ہے۔ تو محترم بھائیو، پہلے سب سے تو ہمیں جب سفر کے لیے جانا ہو تو تمام بھائی، اکثر بھائی جو ہیں جو سستی کا شکار ہوتے ہیں سفر کے حوالے سے، وہ ہے سفر کی دعا کا اہتمام نہ کرنا۔ اکثر بھائی سفر کی دعا نہیں پڑھتے، کچھ بھائی تو ایسے بھی ہیں، اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن کو سفر کی دعا مکمل آتی بھی نہیں۔ محترم بھائیوں، سفر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ سفر کے حوالے سے دعائیں یاد کرنا چاہتے ہوں یا پڑھنا چاہتے ہوں، اس حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے جس کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ حصن المسلم بہترین ایک کتابچہ ہے، پاکی سائز میں مل جاتی ہے، اس سے بڑے سائز میں بھی مل جاتی ہے۔ اس میں سفر کے علاوہ بھی بہت زیادہ دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار بھی اس میں مل جاتے ہیں، اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے بھی اس میں بہت دعائیں مل جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم میرے سمیت تمام بھائیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے گھر میں، جس طرح ہم الحمدللہ قرآن مجید اپنے گھر میں رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے گھر میں وہ حصن مسلم بھی ہونی چاہیے، اور اس میں روزمرہ کی بھی دعائیں ہوتی ہیں، اور جو کہ ہمیں روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے بھی، اور اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کتاب بہترین کتاب ہے، اس میں قرآن و حدیث کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، وہ اس میں اکثر و بیشتر ہمارے روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے اس میں دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، سفر کی دعا ہمیں لازمی سفر کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو 2 رکعت پڑھ کے پھر ہمیں نکلنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نمازوں کے اوقات کا حساب بھی رکھنا چاہیے کہ ابھی ہم سفر کس ٹائم کر رہے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کہیں دور جانا ہے تو فجر کے ٹائم اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، تو رستے میں آپ نمازیں اکٹھی بھی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم جب کہیں سفر پر جانا ہو یا سفر کا ارادہ کرے تو ہم اپنی نمازیں قصر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے مختلف علماء کرام سے سفر کے حوالے سے جو احکامات ہیں، معلومات حاصل کی ہیں۔ تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ سفر میں قصر نماز جو ہے وہ تقریباً 21.3، یعنی کہ آپ 22 کلومیٹر تک، پونے 22 کلومیٹر تک کہہ سکتے ہیں کہ جو بندے نے 22 کلومیٹر سفر کرنا ہو وہ بھائی نماز اپنی قصر کر سکتا ہے، اور سفر میں بندہ اپنی نماز کو
جمع بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ظہر کا ٹائم ہو گیا، آپ سفر میں ہیں اور سفر کے دوران ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کہیں پہ بھی گاڑی کھڑی کر کے مسجد کے قریب یا موٹر وے پر ہیں تو موٹر وے پر بھی پوائنٹ بنے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو آپ وہاں پہ ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور قصر نماز جو ہے وہ اگر 4 رکعتیں ظہر کی ہیں تو آپ اس کو قصر کر کے 2 ادا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ عصر کی بھی 2 رکعتیں شامل کر لیں تو آپ کی عصر کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اور محترم بھائیوں، اکثر بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دوران سفر موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے تو یہی سوچ کے موبائل کا استعمال کرتے ہیں کہ سفر میں آسانی ہو جائے، سفر آسانی سے کٹ جائے۔ تو محترم بھائیوں، ابھی تو ایسے ایپ آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ بہت زیادہ ایسے پلے سٹور میں آپ کو ایسے اسلام کے حوالے سے ایپس مل جائیں گے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سفر میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ اور میرے بھائیوں، اکثر بھائی جو ہیں وہ میوزک چلاتے ہیں، اور اکثر نوجوان نسل کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ سفر جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جو کفار اور دنیا میں یہ جو میڈیا کے اوپر کام کرنے والے ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کا یہی کوشش تھی ان کی کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے اور اس پرفتن دور میں انہوں نے اس موبائل کو اپنا ہتھیار کے طور پر لانچ کیا ہے۔ ابھی وہ آپ بھائی اس حوالے سے ضروری تو یہی ہے میرے محترم بھائیوں کہ جو بھائی سمجھدار ہے وہ تو اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں صرف اپنی ضرورت کے تحت ہی موبائل کو استعمال کروں، اور غیر ضروری کاموں سے الحمدللہ بہت زیادہ بھائی ہیں جو بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ان چیزوں سے دور بھی ہیں۔ اور اکثر بھائی اپنی گاڑی میں فل آواز کر کے میوزک آن کیا ہوتا ہے اور سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر آسانی کا باعث بھی ہے اور مشکل کا باعث بھی ہے، اور ہر بھائی مجبوری میں اور ضرورت کے تحت ہی سفر کرتا ہے۔ بلا وجہ کوئی بھی شخص سفر کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو محترم بھائیوں، پوری کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو، سب جو یونیورسٹی وغیرہ میں جاتے ہیں، اکثر نوجوان نسل یہ میوزک کے گند میں شامل ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو آپ ان کو نصیحت کیا کریں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ تمام بھائی کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو موبائل چیک بھی کیا کریں کہ ہمارے بچے موبائل میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں، موبائل میں کیا چیز ڈاٹا، کیا چیز سیو رکھا ہوا ہے۔ تو محترم بھائیوں، آپ سفر کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور بہت زیادہ اذکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے استغفار کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے دوران دعا کی قبولی کا وقت ہوتا ہے، سفر کے دوران جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سفر کے دوران آپ کوشش کیا کریں حتی الامکان جو بھائی سفر کرتے ہیں دور دراز کا، وہ اپنی سفر کے دوران دعا کا اہتمام لازمی کیا کریں، اور ہو سکے تو اپنی گاڑی میں میوزک کی بجائے جو بھائی، میں سب بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، اکثریت جو ہیں ینگ جنریشن اور بہت زیادہ طبقے کے لوگ میوزک ہی چلاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس کی جگہ پہ آپ قرآن کی تلاوت چلایا کریں،
یا کسی عالم دین کی تقریر چلا لیا کریں، یا آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید چلا لیا کریں۔ اب تو گاڑیوں میں ایسے ایسے فنکشن آئے ہوئے ہیں کہ LCD لگی ہوتی ہے، تو آپ تو وہاں پہ علماء کرام کی تقریر بھی سن سکتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں، احادیث سن سکتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ چند ایک نصیحت سی جو میں سوچ رہا تھا کہ اس حوالے سے بھائیوں کو نصیحت کروں گا کہ اپنے سفر کو کوشش کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم سفر کریں، اور اپنے تمام جاننے والے، سننے والے اور تعلقات والے لوگوں سے، عزیز و اقارب کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ اپنے سفر کے دوران اپنے سفر کی دعا کا لازمی اہتمام کریں، اور اپنے تمام دوستوں کو، عزیز و اقارب کو یہ بھی نصیحت کرا کریں کہ جو بھی سفر پہ جائے وہ بھائی جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، بالخصوص میں ان کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو محترم بھائی وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ لائیو آپ لگا سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کسی علماء کرام کی تقریریں، علماء کرام کی نصیحتیں سن سکتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، خاص طور پہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اکثر بھائی سفر میں جاتے ہیں تو اپنی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کے اوقات، نمازوں کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، جس طرح ہم سفر بھی اپنی ضرورت کے تحت کرتے ہیں محترم بھائیوں، اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو ہر معاملے میں مقدم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا، بہترین دوست تو وہ ہے جو اپنے دوستوں، بھائیوں اور اپنے عزیز و اقارب کی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہو۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔